یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ آج سنڈے ہے اور آج ایک بار پھر ہم سعید نقوی صاحب سے بات کریں گے۔ نقوی صاحب سے ہمیشہ بات کرنے میں ان کا نیریٹو، ان کا انالیسس اتنا مکمل اور صحیح اور سٹیک ہوتا ہے۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، بار بار انہوں نے ایک بات کہی ہے، یہ اسرائیل کا آخری ہررہ ہوگا، اور بالکل وہ بات سامنے صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بار کچھ آر پار ہی ہو جائے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنی بڑی بڑی غلطیاں نہ کریں، نتن یاہو اور ٹرمپ، تو جو نتیجہ ایران کے ذہن میں ہے وہ نتیجہ کیسے پورا ہو پائے گا؟ یعنی امریکہ کے یہاں سے پوری طرح سے واپسی اور اسرائیل کا خاتمہ یا اسرائیل کا کمزور ہونا۔ تو کیا کچھ ہے؟ اب یہ جنگ بندی ہے، اس بیچ میں دوبارہ جنگ کی دھمکی پھر ٹرمپ صاحب نے دے دی ہے۔ ادھر ٹرمپ صاحب کے سوشل میڈیا پر بڑبولے پن کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز پھر سے ایران نے بند کر دیا ہے۔ ادھر حوثی انصار اللہ یمن کی طرف سے دھمکی آ گئی کہ اگر ہم نے باب المندب بند کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکے گی۔ آخر کیا ہے؟ ایکسس آف ریزسٹنس آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران سے جو میں نے کل آپ کے سامنے ایک انٹرویو پیش کیا تھا عاقب زیدی کا، انہوں نے کہا تھا کہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، ہر بار ایکسس آف ریزسٹنس کو کامیابی ملتی ہے، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جس طرح سے لبنان میں نظر آیا، جس طرح سے ہرمز میں نظر آیا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں اور کیا امکان ہے؟ کیا جنگ پھر شروع ہوگی؟ کیا اسلام آباد میں ملاقات ہوگی؟ بغیر ایران کے کنفرمیشن کے اعلان بھی کر دیا گیا تھا کل تو کہ منڈے میں بات چیت ہوگی، لیکن ابھی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ سعید نقوی صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت کے جو حالات ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ یا تو بالکل جنگ بندی واقعی کوئی ہو جائے، ایسے امکان ٹرمپ کی بار بار کی بیانوں کے بدلنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے امکان نہیں ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل بظاہر جنگ میدان جنگ میں کمزور پہ نظر آ رہے ہیں۔ جی آپ کیسے دیکھتے؟ تین ایلیمنٹس ہیں جو اس جنگ میں جوجھے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ساری کائنات ہے، تمام دوست ممالک ہیں جو کہ جن کا کی ہاتھ ہے اس جنگ میں، لیکن وہ ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن جو اسٹریٹ فارورڈ تین پروٹیگنسٹ ہیں وہ ہے ایران، جس کے اوپر اٹیک شروع کیا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے۔ اب وہ کسی طرح سے 40 دن کے بعد ہوتے ہوتے ایک سیز فائر کی بات ہوئی تھی، گفتگو بھی ہو گئی تھی اسلام آباد میں، لیکن کوئی ان میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ایلیمنٹ کون ہے؟ کس کا انٹرسٹ ہے اس میں کہ یہ جنگ چلتی رہے تو ہمارا فائدہ ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا وہ ایران ہو سکتا ہے؟ ایران تو ایک اس کے جو لمیٹڈ ایمز تھے اس سے وہ کہیں اس سے زیادہ پا گیا ہے۔ وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ایران کیا حاصل کر چکا ہے، وہ میں ابھی بتاؤں گا۔ ایران امریکہ کیا چاہتا ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا دراصل منشا کیا ہے۔ لیکن جو میرا تخمینہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو نہیں ختم ہونے دینا چاہتا، کیونکہ اگر ختم ہو جائے تو دو موٹی موٹی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مقدمے ہیں جو جس نلغے میں پھنسے ہوئے ہیں نتان یاہو صاحب پرائم منسٹر اسرائیل کے، وہ پھر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور ابھی جو یہ ایسا بسیجڈ کنٹری کی سائیکالوجی ہے اسرائیل میں کہ جب تک
जंग होती रहे, लोग रैली कर रहे हैं इनके चारों तरफ, जहां जंग घटी फिर लोग छट के आ जाएंगे कि आपने हमको कहां फंसाया। वो एक तो उस सूरत हाल से ये बचना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही वो ये है कि अगर जंग खत्म हो गई और वाकई में पीस की तरफ बढ़े तो फिर आप रोक ना पाएंगे, इसराइल की हुकूमत रोक ना पाएगी उन जर्नलिस्टों को जो कि जाके तमाम मुआयना करेंगे। वो हाइफा भी जाएंगे, वो इधर भी जाएंगे, वो तेल अवीव भी पहुंचेंगे, तमाम जगह जहां जहां पे भी इनकी बमबारी हुई है, जहां जहां मिसाइल्स ने इनके मिलिट्री एसेट्स को तबाह किया है। लोग सिर्फ यही नहीं, पहले तो इसराइल में हर जगह जाके वो देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है काजमी साहब कि इनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ हो और हमें और आपको दिखाई न दिया हो। याद रखिए कि 40 दिन में इन्होंने बिल्कुल एक ढक्कन लगा, और ये फ्रीडम के हामी हैं कि सब प्रेस फ्रीडम की बातें होती हैं यहाँ। इन्होंने किसी मीडिया वाले को, अगर आपने कोई वॉर से जो नुकसान पहुंचा है इसराइल को, उसकी अगर तस्वीर आपने अपलोड कर दी तो अब 5 साल की कैद है। यानी ऐसा हुआ और सब खामोश है। इसका कोई अमेरिका का लिबरल मीडिया जो है इसका तस्करा भी नहीं कर रहा है, कोई बिल्कुल नहीं। तो मुझे ये लगता है कि इनको कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं इसराइली कि अगर पीस आ गई तो पीस विल बी फॉलोड अप, कि लोग आएंगे, जर्नलिस्ट आएंगे, डेलीगेशंस आएगा, लोग मुसाफा करने को आएंगे, लोग हमदर्दियां दिखाएंगे, लोगों के रिश्तेदार वापस आएंगे, वो सब देखेंगे कि यहाँ तो बर्बादी है, यहाँ तो हालात बहुत हमको अंदाजा ही नहीं था। लोग बसे हुए हैं, यहाँ की पॉपुलेशंस कितनी जाके साइप्रस में बस गई है, इसका कहीं कोई कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है। ये लोग यूरोप में जहां जहां से ये लोग आए थे, इजरायली अशकनाजी यहूदी, ये कहां कहां वापस चले गए हैं इसका भी कोई अभी अंदाजा नहीं है। तो ये उस चीज को डिले कर रहे हैं, उस कैलकुलेशन को डिले किया जा रहा है कि जिसमें ये हार बिल्कुल साफ सामने आ जाए। एक जरा सी आप बात देखिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान की बहुत ही सुलझा हुआ बयान देती है कि 10 पॉइंट प्लान थे हमारे, वो उन्होंने मान लिए हैं एज अ वर्किंग, जो कि वर्किंग डॉक्यूमेंट होगा अमेरिका ने, और जाहिर है उन्होंने मान लिए हैं कि ये इस पे किसी और सरकारी एलिमेंट ने ईरान में कह दिया कि ये तो विक्ट्री है हमारी। उसकी विक्ट्री की खबर CNN में छप गई और CNN में दिखा दी। मैथ्यू चांस उनका कॉरेस्पॉन्डेंट है, मैं जानता हूं, और उसने वो खबर दे दी। अब जनाब ट्रंप साहब, जो कि अपने आप सबसे कह चुके थे कि ऐसा मारा है हमने कि अब पानी भी नहीं मिलेगा उसे पीने के लिए, ऐसी, और वहां खबर ये छप रही है CNN में कि साहब वो लोग तो कह रहे हैं कि वो जंग उनके हक में गई है, वो जीत गए। अब ये सीढ़ी हो गए, अब ये बिल्कुल आपे के बाहर हो गए। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, वो जनाब वार्नर ब्रदर्स जो कि कंट्रोल करता है CNN को, और यहाँ वहां एक कला कमा सबको बर्बाद कर दो, और मीडिया के से जंग शुरू कर दी उन्होंने। CNN से जंग चालू हो गई है, और ये कि उसको रिपोर्टर को जो है उसको उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाए। अब बताइए, तो ये कोई विक्टोरियस
یہ وہ گروپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جس کے ہاتھ میں اس وقت جیت ہے، جو کہ وکٹوریس ہے، جو کہ جیت چکا ہے جنگ کو. یہ بیہیویئر اس قسم کے آدمی کا ہے. یعنی پریشان ہیں خود ان کے ملک کے لوگ کہ بھائی یہ کیا کس دن کیا کہہ دے. عجیب و غریب حالت میں صرف ہم دنیا نہیں ہے، صرف وہ نہیں ہے جو کہ ان کے سامنے بیٹھ کے ایک تو دو آپ نے ان کے دو آجوج ماجوج، ایک سٹیو وٹکاف اور ایک جیریڈ کشنر، جہاں کوئی جائے یہ دو ضرور جائیں گے. یہ دو بزنس مین بھی ہیں، ہر جگہ سائٹ ڈیلز کرتے ہیں اور یہ فوراً رپورٹ کرتے ہیں. جیریڈ تو خاص کر کے نتانیاہو کو. نتانیاہو اتنے مخل ہیں کہ وہ جناب بات کر رہا ہے جے ڈی وینس کانفرنس میں اور وہاں ٹیلی فون آتا ہے نتانیاہو کا. ارے بھائی یہ تو امریکہ کے ڈیلیگیشن گیا تھا، ان کا ٹیلی فون کیا آ رہا ہے؟ تو عجیب و غریب ہے. دیکھیے اس جنگ کی نوعیت اس وقت یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وہ باکسنگ رنگ نہیں ہے جس میں محمد علی سونی لسٹن کے کو ایک لیفٹ ہک ماریں گے اور وہ فلیٹ ہو کے میٹ پہ گر جائے گا اور پھر وہ اس کو کاؤنٹ آؤٹ ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں ناک آؤٹ. تو یہ ناک آؤٹ تو نہیں ہوگا، یہاں جنگوں میں نہیں ہوتا ہے. اس جنگ کے کچھ اثرات ہیں، اس جنگ کے کچھ فالو اپ ہے، اس جنگ کے نتیجے میں کیا کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھیے. یعنی آپ ابھی دیکھیے وہ جو کینٹ کے ابھی ریمارک آیا ہے حال میں. یہ جو کینٹ کون ہے؟ جو کینٹ وہ ہیں جو کہ امریکہ کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ تھے، یعنی انٹیلیجنس کا بہت اونچا عہدہ. انہوں نے ریزائن کیا. کیوں ریزائن کیا؟ اس لیے کہ یہ جنگ جو ہے اس میں آپ کو کوئی بھی شکایت دراصل ایران سے نہیں تھی. آپ صرف یہ بنجامین نتانیاہو کے انہوں نے نکیل سے آپ کو کھینچا اور آپ اس جنگ میں آ گئے. اور میں نے دیکھ لیا، میں اس پوزیشن پہ ہوں اپنی سی آئی اے کی کہ میں نے سب دیکھا ہوا ہے. اس لیے مجھے اب اس میں رہنا ایسا لگتا ہے کہ میرے کانشیس کے خلاف ہے. ریزائن کر دیا اس نے اور وہ الگ ہٹ گیا. تو انٹیلیجنس ایجنسیز میں جھگڑا، خود وائٹ ہاؤس کے اندر جھگڑا، جے ڈی وینس اور یہ مارکو روبیو میں جھگڑا، اور وائٹ ہاؤس کی کوئی سن نہیں رہا. جیریڈ کشنر اور یہ جو ہیں یہ ہیں آگے اگوائی کر رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کر رہا ہے. یہ ایک جھگڑا کانگریس میں جھگڑا، اس میں ان کے دوست ہیں وہ لنڈسے گریہم، ان کو آگ جھپکتے ہی وہ یہ کہتے ہیں اس نے حملہ کیا ہے پوٹن نے اس پہ یوکرین میں، اس کو اساسینیٹ کر دو. یعنی ایسے کہ جیسے بھائی ان کے چاروں طرف مرڈرز گھوم رہے ہیں کہ جن سے. اچھا صاحب ایک چیز ابھی یاد، ایک تصویر آپ کو بتاتا ہوں. جب تک کیولری کنگ تھی، یعنی جب فوجیں کیولری گھوڑوں پہ چلتی تھی، اس وقت اسلام بہت پھیلا. کیولری جب تک تھی، کیولری کے بعد جب سے یہ پانی کا جہاز آرماڈا جسے کہتے ہیں وہ اوپر آیا تو برطانیہ، یہ برٹانیہ رولز دا ویوز، یہ ایکسپریشن آ گیا. اور برطانیہ کی جو کالونیز تھی وہاں دا سن نیور سیٹس آن دا برٹش امپائر، وہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا امپائر پہ، وہ پانی کے ذریعے یہ امپائر بنا تھا. پھر ہوائی جہاز آئے جس کا کہ استعمال امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں خوب کیا. پہلی میں بھی ہوا لیکن دوسری میں زیادہ ہوا. جو پانی جب یہ ہوائی جہاز آ گیا تو امریکہ بادشاہ ہو گیا اس میں. اور امریکہ کو یہ ایک ابھی تک یہ ہے کہ ایک طرف اس کے پیسیفک اوشن ہے
بہت لمبا چوڑا اور ایک طرف اٹلانٹک اوشن ہے، لہذا وہ خود محفوظ ہے کسی حد تک. لیکن کیا واقعی میں وہ محفوظ ہے؟ اگر آپ اسی جھگڑوں کو، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ویسٹرن اینالسٹ کو، میں یہ نہ کہتا، لیکن میں نے ویسٹرن اینالسٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، مثلا ان کی آرمی کے جو کہ کرنل میگریگر، کرنل ڈگلس میگریگر بہت ہوشیار، سمجھدار ان کے آرمی کا اینالسٹ ہے، جو کہ وائٹ اور ٹرمپ صاحب کو جانتا ہے، یہ اس لیول کا ہے وہ تھنکر کہ لوگ اس کی ایڈوائس لیتے ہیں. وہ ابھی میں سن رہا تھا کہ صاحب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت جو ڈرگ کارٹلز ہیں کنٹرول جو کرتے ہیں میکسیکو میں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ یہ آئی ایس ایس کیا ایس آئی وہاں پہ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ حزب اللہ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے خلاف جو فورسز ہیں وہ نہیں ہیں؟ اس لیے آپ کو سرپرائز ہوگا. آپ کو اچھا مجھ سے اگر پوچھئے تو مجھے ابھی تک یہ یقین نہیں ہے کہ بولیویرین ریولوشن جو کہ وینیزویلا میں تھا، وہ ایک آدمی کو اٹھا لے گئے، اس کے بعد وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی ہے، صرف اسیوم کر لیا گیا ہے. نقوی صاحب میں ذرا آپ تو کو میں یہ کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ خطرہ کہ آپ ابھی باتیں یہ ہونے لگی ہیں نا کہ صاحب اگر کہیں کسی نے اس پوزیشن میں آ گئے بیک ہوتے ہوتے بیک ٹو دا وال ہو گیا اسرائیل، تو وہ نیوک بھی کر سکتا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر وہ کر دے گا تو پھر ایران تو بہت بڑا ملک ہے، وہ پھر ایک سے کام تو چلے گا نہیں، اس کو تو پھر بیسیوں کرنا پڑیں گے. تب تک کیا جواب ملے بھائی؟ اس وقت دیکھیے یہ بات بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ چین اور روس، اور خاص کر چین، ایران کو ڈوبتے نہیں دیکھ سکتا. وہ اس کی یہ مصلحت یہ لوگ بھی جانتے ہیں، ویسٹ والے بھی جانتے ہیں. لہذا اب اس وقت جو اب آپ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب اسٹریٹس آف ہارموز ہم نے کھول دی، آپ لے جائیے. میں اسی پر آنے والا ہوں. نقوی صاحب آپ نے جی دو چیزیں بہت ہی اہم کہیں. ایک تو یہ کہا کہ سی این این نے ایک رپورٹ کر دی، تو سی این این کے رپورٹر کو جو ہے قانونی کارروائی شروع ہو رہی ہے، یعنی وہ میڈیا کو بالکل آزادی دینا نہیں چاہتے. جنگ رکے گی تو میڈیا پہنچے گا اور ان کا جو بہت سی چیزوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے وہ پردہ ہٹے گا. ہمیں یاد ہے جنگ کے دوران ہاریٹس اخبار نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں جانے نہیں دے رہے، سب کور نہیں کرنے دے رہے، غازہ میں ہمارے رپورٹر نہیں جانے دے رہے. تو یہ کب تک چھپائیں گے؟ جنگ کبھی تو آج نہیں تو کل ختم ہوگی، اور یہ باتیں چیزیں سامنے آئیں گی. کب تک بچیں گے؟ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی اہم یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، باب المندب بند کرنے کی دھمکی دی جا چکی ہے ایران کی طرف سے بھی اور یمن کے انصار اللہ کی طرف سے بھی. یہ ٹرمپ بار بار اپنے سوشل میڈیا پر ایران شرافت میں کھولتا ہے، یہ کہتے ہیں ہماری طاقت کے نتیجے میں ہوا ہے. یہ ٹرمپ پوری دنیا کو تکلیف میں ڈال کر کے کیا کچھ حاصل کر پائیں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کیا ہے. کیا بھائی یہ کوئی یہ کہتے ہوئے ایک اتنے بڑے ملک کے پریزیڈنٹ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، عجیب سا لگتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ ملک کے اندر ابھی تک اس کو روک دیا گیا ہوتا، اس کو ابھی گدی سے اتار لیا گیا ہوتا. لیکن کچھ عجیب سی فضا ہے، کچھ افراتفری کا عالم ہے واشنگٹن ڈی سی میں، کہ جہاں جو وہ چاہتے ہیں، کبھی وہ آئس کو لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، کبھی لگ گئے کہ صاحب آپ
جتنے بھی مائیگرنٹس ہیں ان کو نکال دیجئے امریکہ سے باہر، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو گورے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ان کو بلا لیجئے. کچھ سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہا، یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. آج یہ کہ اب لوگوں کو یقین نہیں رہا بھائی کہ آپ نے آج کہہ دیا کہ ہم ابھی بتائیے کہ طے ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایرانیوں نے کہہ دیا کہ اب ہرموز کی اسٹریٹس جو ہیں وہ کھل گئی ہیں. آپ نے کہا ہاں وہ کھل گئی ہیں لیکن ہمارا بلاکیڈ ابھی جاری. کیا مطلب ہوا تھا؟ یہ بلاکیڈ کہاں سے آ گیا؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اب یہ بلاکیڈ جاری. تو یعنی ہم اپنی اصل میں اس بات سے امبیرسمنٹ ہے کہ ہم اب وہ پاور نہیں رہ گئے جو کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہم اب اس طریقے سے ہماری عزت نہیں کی جا رہی دنیا میں جیسے کہ ایک سپر پاور کی ہوا کرتی تھی. ارے ہمارے ہی دل میں، ہم سعید نقوی، ہمارے ہی دل میں جو امریکہ کی عزت تھی، اب ٹرمپ کے زمانے میں میں بہت ہی آبجیکٹو جرنلسٹ کی طریقے سے کہہ رہا ہوں، اب نہیں ہے. اب وہاں دوستوں سے بات کرتا ہوں نیو یارک میں، واشنگٹن میں، سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو عجیب مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں. یعنی وہاں کے لوگ، نقوی صاحب کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ امریکہ میں جو ایرانی فیملیاں رہتی ہیں ان میں سے واپس آنا شروع ہو رہے ہیں جنگ کے دوران، اور تہران ایئرپورٹ پر اتر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم امریکہ میں جا کر کے ایک مصیبت میں پھنسے، ہم اپنے ملک میں آنا پسند کرتے ہیں، جنگ کے دوران واپس آ رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ریورس مائیگریشن شاید وہاں سے بھی ہوگا اگر ٹرمپ جیسا دور اسی طرح سے چلتا رہا. لیکن ابھی جو دیکھیں جو فیکٹس آن دا گراؤنڈز ہیں وہ یہ کہ ایران نے اپنی طاقت باقاعدہ ثابت کر دی ہے دنیا کے سامنے. ٹرمپ کی بےہودگیاں بھی پوری دنیا روزانہ دیکھ رہی ہے، آج کچھ، صبح کچھ، شام کچھ. اس کے نتیجے میں کیا ایران کے ساتھ جیسے یورپ الگ ہوا ہے امریکہ سے کافی حد تک، جیسے بہت سے عرب ملک ان میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، عمان، کویت اور کچھ ملک ہیں، 2-3 ملک ہیں جو شاید ایران کے نزدیک آنا چاہتے ہیں، وہاں بھی ٹوٹ ہو رہی ہے وہاں. تو اب نتیجہ کہاں یہ آئے گا؟ جنگ کے نہ روکے جانے میں یہ بھی ایک فیصلہ. اگر کہیں اطمینان ہو گیا اور ڈس سیٹل ہو گئی جنگ پہ تو پھر ایک کانفرنس ہوگی جی سی سی کی، اور جی سی سی کی کانفرنس وہ اگر فرض کریے کہ شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل نے بلا لی، فرض ان لوگوں کو بلا لیا، تو ان سب چیزوں سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ان سے وحشت ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. جو فیوچر ہے وہ اتنا بلیک دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس جنگ کو، اور کچھ اس میں سے نکل آئے ایسا کہ ہم بچ جائیں. اب کچھ وہ کیا ہے، ایک ویگ، یعنی کوئی آپ کا وار ایم نہیں ہے، کوئی اینڈ گیم نہیں ہے، بالکل ایک رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تمہیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. یہ حال دکھائی دے رہا ہے دونوں جگہ، وہاں واشنگٹن میں اور ادھر جروسلم میں، تل ابیب میں. اچھا اب تھوڑا سا اور کمپیئر کیا جائے اور تھوڑا نزدیک آیا جائے. ایک طرف تو پوری طرح سے کنفیوژن، کوئی آبجیکٹو پتا نہیں. ایک شروع میں لے کر کے چلے تھے ایران کی حکومت گرے، اب اسٹریٹ آف ہرمز کھولا رہنا جو ہے وہ ایک آبجیکٹو بن گیا، وہ سب بھول بھال گئے. یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت ہم نے تو بدل دی ایران میں. اب ایک طرف تو وہ اندھیرا کہ پلاننگ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، پریزیڈنٹ کچھ کہتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ کچھ کہتے ہیں، ڈیفنس منسٹر، یہ ساری چیز. لیکن ایران بہت کلیئر ہے اپنے ویژن میں. ایران کے 79 کی ریولوشن میں جو اہم موضوعات تھے، جو دو چیزیں میں اکثر لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، اپنے ناظرین کو بھی اور جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں انہیں بھی، کہ نمبر 1 امریکہ بڑا شیطان ہے، وہ اس علاقے میں کیوں ہے، اسے یہاں سے جانا چاہیے.
دوسرے اسرائیل ایک ناسور ہے، کینسرس ناسور ہے، وہ فلسطین پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، اسے یہاں سے اکھاڑ پھینک دینا چاہیے۔ جنگ اگر جاری رہتی ہے تو ایران کا تو وہ آبجیکٹو نزدیک سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، اگر جنگ جاری رہتی ہے تو اسرائیل اور امریکہ کا کون سا آخر آبجیکٹو ہے جو اس کے وہ نزدیک پہنچیں گے؟ کیا ہوگا؟ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ میرے قیاس یہ ہے کہ پریشانی اسرائیل کی وجہ سے ہے، اور وہ جو لابی ہے جو کہ کانگریس مین، ابھی الیکشن آنے والے ہیں بھائی نومبر میں، ان کے الیکشنوں کے لیے پیسہ چاہیے، اور وہ تو لاکھوں ملینز آف ڈالرز کی ضرورت، وہ کون دے گا؟ وہ وہی مریم ایلسٹن اور اسی قسم کے $60 بلین، یعنی جس کو کہ انٹروڈیوس کیا تھا نیسٹ میں ٹرمپ نے، کہ یہ دیش ہی اسٹینڈز $60 بلین، اور اس کے منہ سے رال ٹپک پڑی کہ $60 بلین۔ اور جی لیکن نقوی صاحب، اب تو امریکہ میں عوامی موڈ یہ ہے کہ جس کسی کو اسرائیلی لابی ایپیک سے پیسہ ملے کینڈیڈیٹ کو، اس کو ووٹ نہیں دینا، وہ ہارے گا۔ جی یہ جی ممدانی جو جیت کے آئے نیو یارک میں، جو اور بھی جگہوں پر نتیجہ ہے، وہاں ایپیک کا پیسہ اب زہر کی طرح سے محسوس ہو رہا ہے۔ ایپیک یہ کا بھی ہے۔ پیسہ کتنا بھی آئے اس میں الیکشن جیتے یہ بالکل یقینی نہیں ہے۔ نہ 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 نہ، تو بالکل تو ایک پورا طریقہ ڈیموکریسی وہ جو ہے اس کے اوپر ایک سیاہی سی آ رہی ہے، ایک بالکل ایک صاحب بڑی اچھی، یہ ایک صاحب ہیں قم میں، ہندوستانی، لکھنؤ کے اوریجن کے ہیں وہ، عاقف زیدی صاحب، ان کا مضمون میں دیکھ رہا تھا، بڑا سنجیدہ مضمون، کہ جو کانسٹیٹیوشنل بیسس ہے ایرانین فارن پالیسی کی، بہت ہی سلجھا ہوا میں نے مضمون پڑھا، اور اس میں جو خاص لب لباب نکل کے آتا ہے کہ گویا اس میں آرٹیکل 152 ہے شاید، جو کہ which applies to foreign policy، اس میں یہ ہے کہ ایران کی فارن پالیسی کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہے، یہ ایک ریولوشن ہے اوپریسر کے خلاف، اور ہر اوپریسڈ کے ساتھ ہیں ہم، اور بنیادی طور سے جو اوپریسڈ ان کے علاقے میں ہے وہ ہے فلسطینی، وہ ہے، یعنی یہ وہ بالکل بھول گئے کہ وہ حماس ہے یا کیا ہے، فلسطینی کو حق ملے، اور اس لیے جابر اور کو سزا ملے۔ یہ جو ایک پیراڈائم یہ لوگ لے کے چلے ہیں اپنی، جس کو میں بار بار ریفر کرتا ہوں کربلا سے، وہی بنیاد ہے ان کی فارن پالیسی کی۔ میں پڑھ رہا تھا ابھی یہ اکانومسٹ، اب اس میں وہ انورٹڈ کامرز میں ڈسکرائب کر رہے ہیں ایران کو، ایڈیٹوریل میں، ایران دو وکٹ پاور، ارے بھائی یہ وکٹ پاور کہاں سے ہوگی؟ یہ عادت پڑی ہوئی ہے، ایک بالکل آلموسٹ ریسسٹ ہو گئی ہے یہ میرے نزدیک تو، کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس پہ بے پناہ لعنت بھیجو، اور اس کو دھیرے دھیرے کرتے کرتے آخر میں اب آپ وکٹ کہے بغیر ایران کا نام لکھ نہیں سکتے۔ حیرت ہے مجھے یہ جی جرنلزم میں تو آپ نے دیکھا ویسٹرن میڈیا وہ کوما لگا کر کے اور ایڈجیکٹو لگا کر کے اور جو اس قسم کی چیزیں کرتا ہے وہ واقعاً اپنے اس لیکن ایک بات اور بھی میں صاف کہہ دوں کہ بھائی ابھی میں نیو یارک ٹائمز پڑھتا تھا، ان کے ایڈیٹوریلز کو پڑھتا تھا، اب بھی فائنینشیل ٹائمز جو ہے، جو برطانیہ کا اخبار ہے، میں اس کو، حالانکہ وہ فائنینشیل نیوز پیپر ہے، پر کیونکہ وہ فائنینشیل نیوز پیپر ہے لہذا اس کی پولیٹیکل رپورٹنگ رسپانسبل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مسلیڈ نہیں کرنا چاہتا جتنے بلینئرز اور بڑے بڑے کارپوریٹس اس کو پڑھتے ہیں، لہذا اس کی پولیٹیکل رپورٹنگ جو ہے وہ پروپیگنڈا سے کسی حد تک آ رہی ہے،
ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن پروپیگنڈا جسے کہتے ہیں را، وہ نہیں ہے۔ اس کی وہ وجہ یہی ہے کہ وہ بڑے کارپوریٹس کو انفلوئنس کرتا ہے وہ اخبار، لہذا اس کی پولیٹیکل رپورٹنگ بہت مڈل آف دا روڈ اور انالیسس میرے نزدیک درست ہوتی۔ لیکن اب دھیرے دھیرے ان سب کو لوگ دیکھ نہیں رہے، جو پالیسی میکرز ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ بھائی یہاں پہ آپ دیکھیے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے قاضمی صاحب، کچھ لوگ تو آپ ہی کو دیکھنے لگے ہیں، اور یہاں یہ رویش کمار کو لوگ دیکھتے ہیں۔ رویش کمار کی بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ وہ بالکل تیکھی بات کرتا ہے اپنے اپنے اس میں۔ یہی اب ویسٹ میں ہو رہا ہے۔ پروفیسر جان میرشائمر، پروفیسر جیفری سیکس، کرنل ڈگلس میکگریگر، کرنل ولکنسن، یہ اسکاٹ ریٹر، اور اتنا یہ ارے صاحب وہ ایلسٹیر کروک، جو کہ ایک زمانے میں بڑا ان کا ڈپلومیٹ تھا برٹش، لیکن اب کیا صاف ہے نا۔ ان لوگوں کو اگر آپ سنیے تو پتا چلتا ہے کہ دراصل کیا ہو رہا ہے۔ اب کوئی ٹامس فریڈمن کو نہیں فالو کرتا، کوئی فرید زکریا کو نہیں فالو کرتا۔ یہ عادتاً جو لوگ ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے رہیں، لیکن اب ان کی کوئی نوعیت نہیں رہی۔ اب یہ جو نام میں بتا رہا ہوں یہ، اور ایک دفعہ میں لسٹ دوں گا ویورز کو کہ ان لوگوں کو دیکھیں اور سنیں، تب انہیں اندازہ ہو جائے۔ نقوی صاحب آپ نے بالکل تقریباً جیسے ہندوستان میں گودی میڈیا اور سوشل میڈیا کا فرق ہے، تقریباً اسی طرح سے آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں۔ جی اچھا، ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے، اگلے جی 2-3 منٹ میں اگر عرب ملکوں کا کیا ہوگا ان حالات میں، کیا کیا اشارے مل رہے ہیں؟ محمد مرانڈی نے ایک بات بڑی کہی ہے 2 دن پہلے، یو اے ای اب اسرائیل کے پروکسی کے طور پر اب کے بعد کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے پڑوس میں کوئی اسرائیلی پروکسی کام نہیں کر سکتا، اور اگر حکومت بچی اور کہا کہ یہ بہت بڑا اگر ہے تو ان کو اپنے آپ کو ایک نارمل ملک کے طور پر چلنا پڑے گا۔ عربوں کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان عرب حکومتوں؟ دیکھیے یہ بہت بڑا ڈیبیٹ آنے والا ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ دھول ایک جنگ نما، ادھر پیس نور وار کی تلاش میں بھی لوگ ہیں، تاکہ یہ دھندلکا رہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایران ہمارے لیے، بھائی ایک طرف تو یہ ہے ہر مسلمان کہ 300 سال کی ہسٹری ڈیفیٹس کی، مسلمز کی 300 سال کی جو ہسٹری تھی، آپ وہ بھول جائیے، جبکہ آٹومن امپائر تھا، وہ بھول جائیے کہ مغل امپائر تھا، وہ بھول جائیے کہ پرشین امپائر تھا، وہ بھول جائیے جو کہ اندلوسیا پہ حکومت تھی، سب کو بھول جائیے۔ پچھلے 300 سال سے پٹائی اہل ایمان کی ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اس سب کا یعنی ایک ایسا کتارسس، ایک ایسا مومنٹ لے کے آیا ہے ایران کہ سب یہ دیکھ رہے ہیں محو حیرت کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، ہماری تو قسمت میں نہیں تھا کہ ہم جیتے، یہ تو اس نے یہ جیتنے، یہ جنگ جو ہے یہ تو بھائی جیت گیا، یہ جو اس نے چاہا وہ ہو گیا۔ یعنی دشمن جب خود یہ کہے کہ بھائی جنگ جاری رکھو اس لیے کہ ہمارا دامن کو لوگ نہ دیکھ لیں کہ بالکل چیتڑے ہے، اس لیے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کافی حد تک کامیابی سے کامیابی کا صحرا شاید ایران کے سر پہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے گلے میں پہنایا جا سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ عربوں کا کیا ہوگا، ان حکومتوں کا کیا ہوگا عربوں کا؟ یہی تو ایک بڑی چیز ہے میرے خیال میں کچھ نہ کچھ، دیکھیے بحرین اور کویت، ان جگہوں پہ ضرور کچھ نہ کچھ خلفشار
आएगा कोई समझौता लोगों में। और देखिए, ये लोग बड़े डरे हुए लोग हैं। याद रखिए कि जब जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी 2011 में, तो जो किंग अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया के हयात थे, वो जर्मनी से वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके दो दोस्त, एक यहाँ काहिरा में और एक ट्यूनिसिया में, दोनों गिर पड़े हैं, दोनों हार चुके हैं, जेलों में हैं, भाग गए हैं, सऊदी अरेबिया चले गए। ये तो उसने कहा कि भाई ये तो अब और बादशाहतें, अब ये हम नहीं गिरने देंगे। जी जी। लेकिन और अब के हालात मैं 136 बिलियन हम्म, 136 बिलियन डॉलर्स बिल्कुल उन्होंने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए कि भाई इनको इनको ये ओपिएट दे दो कि ये रिवोल्ट ना करें। ये डर तब था, अब वो और बढ़ेगा, वो अब ये और डर और बढ़ेगा। बढ़ेगा, हुकूमतों जी के लिए और खतरा हो सकता है। जी आने जी, वाला वक्त बताएगा क्या सिस्टेमिक सूरत हाल। चेंजेस आएंगे, जी जी सिस्टेमिक चेंजेस आएंगे। जी ये जी जी जी। मेरे ख्याल में अब बहुत देर तक हम ये शेख डम्स और ये अमीर, ये अब शायद न रहें। ना इनका रहे। सहारा जो था, जी जी इनका सहारा था कैपिटलिज्म, इनका सहारा था अमेरिका। अगर वो ही कमजोर हो गया बिल्कुल। तो फिर ये कहाँ जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस किया, बहुत सी चीजें आपने बताई। अरबों के बारे में जो कहा कि वो असल जिसके सतून पर वो खड़े हुए थे वो सतून ही गिर गया। अब इनके पास वक्त बहुत कम बचा है, आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन से, दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।